آج سفر کی 3 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک نہایت اہم اور بابرکت پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بعض اوقات سال میں چند ایسے مواقع آتے ہیں جنہیں اگر اللہ تعالیٰ کی رضا، اخلاص اور کامل یقین کے ساتھ گزارا جائے تو انسان کی زندگی میں خیر اور برکت کے نئے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج کا دن بھی انہی خاص مواقع میں سے ایک سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے اسے غفلت میں نہ گزاریں۔ اگر آپ اس دن کو نیکی، دعا، ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے ساتھ گزاریں گے تو انشاءاللہ دل کو سکون ملے گا، پریشانیاں کم ہوں گی اور زندگی کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہوں گی۔ جو کام رکے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان میں بہتری اور آسانی پیدا فرما سکتا ہے۔ رزق میں برکت، گھر میں خیر، دل کا اطمینان اور مشکلات سے نجات صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ اسی لیے آج کی اس بابرکت گھڑی کو قیمتی سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھی امید رکھیں اور پورے یقین کے ساتھ اس عمل کی اہمیت کو سمجھیں۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کے ساتھ ایسا مجرب عمل شیئر کریں گے جسے اہل علم نے بھی بہت مفید قرار دیا ہے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ مکمل توجہ کے ساتھ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں تاکہ اس عمل کی پوری فضیلت، طریقہ اور اہم ہدایات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہر مشکل کو اپنے فضل سے آسان فرما دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج سفر کی 3 تاریخ اور ہفتے کا بابرکت دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور قیمتی دن عطا فرمایا۔ سفر کی 3 تاریخ ہفتے کا یہ مبارک دن اللہ تعالیٰ کی یاد، دعا اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی زندگی میں خیر اور برکت سمیٹنے کا ایک خوبصورت موقع ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سفر کی 3 تاریخ ہفتے کے دن پڑھا جانے والا ایک نہایت مجرب اور آزمودہ عمل شیئر کریں گے جسے اگر اخلاص، یقین اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کے ساتھ کیا جائے تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے بندے کی مشکلات آسان فرما سکتا ہے، دل کو سکون عطا کر سکتا ہے اور زندگی میں خیر اور برکت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں رزق کی تنگی، گھریلو پریشانیوں، کاروباری رکاوٹوں، قرض، بے سکونی اور دیگر مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی آزمائش میں مبتلا ہیں تو سفر کی 3 تاریخ ہفتے کے اس بابرکت دن اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے رجوع کریں۔ یقین رکھیں کہ اصل مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی دعاؤں کو قبول فرمانے والا اور ہر مشکل کو آسان بنانے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ ہم آپ کو ایسا عمل بتائیں گے جسے اہل علم نے نہایت مفید قرار دیا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کے لیے آسانیوں کے اسباب پیدا فرما سکتا ہے، رکے ہوئے معاملات میں بہتری آ سکتی ہے اور دل کو اطمینان نصیب ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا، اخلاص اور سنت کے مطابق کیا جائے۔ لہذا سفر کی 3 تاریخ ہفتے کے اس مبارک دن کو غفلت میں نہ گزاریں، مکمل توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ آخر تک رہیے تاکہ آپ اس عمل کا صحیح طریقہ، اس کی اہمیت اور ضروری ہدایات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں خیر اور سکون نازل فرمائے اور ہر پریشانی کو اپنے فضل و کرم سے آسان فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین کرام، آئیے اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور مجرب عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ کسی بھی اہم عمل، دعا یا اسلامی معلومات سے محروم نہ رہیں۔ ناظرین کرام، اب ذرا توجہ سے سنیے۔ آپ دنیا کے جس بھی کونے میں رہتے ہوں، چاہے آپ پاکستان، سعودی عرب، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، قطر، متحدہ عرب امارات، جاپان، ملیشیا، ترکی، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا یا کسی بھی دوسرے ملک میں موجود ہوں، جب بھی آپ کے ملک میں سفر کی 3 تاریخ اور ہفتے کا دن ایک ساتھ آ جائے تو اس دن اس عمل کو ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس عمل میں خیر اور برکت عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے لیے کسی خاص وقت کی پابندی نہیں۔ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد فارغ ہوں تو اس وقت کر لیجئے، اگر ظہر کے بعد آسانی ہو تو تب پڑھ لیجئے، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد بھی اسے انجام دیا جا سکتا ہے۔ اگر نماز کے بعد موقع نہ ملے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس عمل کے لیے کسی مخصوص وقت کو لازم نہیں کیا گیا۔
آپ اپنے روزمرہ کے معمولات کے دوران بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی دکان پر موجود ہیں تو وہیں پڑھ لیجئے، اگر دفتر میں ہیں تو فرصت کے چند لمحوں میں کر لیجئے، اگر سفر میں ہیں تو سفر کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر گھر میں ہیں تو گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر پڑھ لیجئے۔ غرض جہاں بھی آپ کو مناسب وقت اور موقع ملے، پوری توجہ، اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کے ساتھ اس عمل کو انجام دیجئے۔ اب آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ اگلے حصے میں ہم اس عمل کا مکمل طریقہ بیان کریں گے تاکہ آپ اسے صحیح انداز میں انجام دے سکیں اور اس کی اہم ہدایات بھی جان سکیں۔ ناظرین کرام، آئیے اب اس بابرکت عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ مکمل توجہ کے ساتھ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ اس عمل کی ترتیب میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ اپنی سہولت کے مطابق کوئی بھی مسنون درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ افضل ہے، کیونکہ نماز میں بھی یہی درود پڑھا جاتا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ سے عمل کا آغاز کرنا برکت، حفاظت اور خیر کا ذریعہ ہے۔ اب اپنے دل میں اپنی جائز حاجت کی نیت کریں۔ اگر آپ رزق میں وسعت چاہتے ہیں، اپنا گھر چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں یا کسی اور جائز مقصد کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حضور عاجزی کے ساتھ اپنی نیت کر لیں۔ اب اس عمل کا پہلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یا ذوالجلال والاکرام کو 33 مرتبہ پڑھیں۔ آپ چاہیں تو انگلیوں پر شمار کریں یا تسبیح کے دانوں پر۔ پوری توجہ اور خشوع کے ساتھ یہ مبارک اسم الہی پڑھیں۔ جب 33 مرتبہ مکمل ہو جائے تو اب اس عمل کا دوسرا حصہ شروع کریں، جو قرآن مجید کی ایک نہایت بابرکت سورت ہے، یعنی سورۃ القریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اب سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد اس عمل کا آخری حصہ ادا کریں۔ یا حی یا قیوم کو 33 مرتبہ پڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم اسماء حسنی میں سے ہے۔ اسے پورے یقین، ادب اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ جب یہ حصہ بھی مکمل ہو جائے تو دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی تمام جائز حاجات کے لیے دعا کریں۔ اپنے دل کی ہر بات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ وہی دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ اب ایک مرتبہ اس عمل کی مکمل ترتیب دوبارہ سن لیجئے۔ پہلے 3 مرتبہ درود پاک، پھر 33 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، پھر 7 مرتبہ سورۃ القریش، پھر 33 مرتبہ یا حی یا قیوم، آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ وہی درود پاک۔ اس طرح انشاءاللہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آج سفر کی 3 تاریخ اور ہفتے کا بابرکت دن ہے۔ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ اپنی جائز حاجات مانگیے اور اسی پر بھروسہ رکھیے۔ قبولیت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو بہترین وقت پر بہترین انداز میں قبول فرماتا ہے۔ آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام یاد کرنے کی ترغیب ملے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نیک عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات، دعاؤں اور نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون نازل فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔